قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، توفیق نصیب فرمائے. جس طرح ذمہ دار ایک فصل لگاتا ہے اور اس فصل پہ خوب محنت کرتا ہے اور اپنی فصل کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی کھیت کے ارد گرد باڑ لگاتا ہے، اس لیے کہ اگر کھیت کے ارد گرد باڑ نہ ہو تو کھیت محفوظ رہ نہیں سکتا. اسی طرح اسلام ایک باغ کی مانند ہے. اس باغ میں قسم قسم کے پھول ہیں، گلاب ہیں، کلمہ توحید جیسا نرالا پھول ہے، نبی علیہ السلام کی سنت جیسے نرالے پھول ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور قسم قسم کی عبادات ہیں. لیکن دین اسلام کے یہ سارے شعبے بمنزلہ اسلام کی فصل اور اسلام کی ایک کھیت کے ہیں.
اور اس سارے اسلام کی باڑ اور چوکیدار اور حفاظت کی ضامن چیز وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، امتیو، تمہاری معیشت کمزور ہو گئی تو تم ذلیل نہیں ہوگے، کیونکہ جو عزت دار ہوتے ہیں بھوکے رہ کر بھی وہ اپنی عزت بچا لیتے ہیں۔ لیکن فرمایا، مسلمانوں، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دو گے تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور دوسرے مقام پر آمنہ کے لال نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ، جو بندہ اس حال میں مرا کہ اس نے عملاً بھی جہاد نہ کیا، اسے توفیق نہ ہوئی، اور اس کے دل میں اس کی امید بھی پیدا نہ ہوئی کہ اللہ مجھے شہادت دے، فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، لوگوں کی نظروں میں بھلا وہ بڑا مفتی ہوگا، بڑا شیخ ہوگا، بڑا بزرگ ہوگا، بڑا پیر طریقت ہوگا، میں اللہ کی نظر میں یہ منافق مر گیا ہے۔ اتنا بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امام المبلغین ہیں وہاں امام المجاہدین بھی ہیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی 23 سالہ نبوی زندگی 23 سالہ نبوی زندگی 27 غزوات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ وہ متعدد جنگیں ہیں جو صحابہ نے اپنے طور پہ لڑی، نبی علیہ السلام نے تشکیل فرمائی۔ اور یہ بات بالکل 2 لفظوں میں ذہن میں رکھ لو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال دعوت کا کام کیا، قرآن خوب بیان کیا، لیکن اسلام مغلوب تھا۔ میرا مرشد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا، نماز بھی آ گئی ہجرت سے 1.5 سال پہلے، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، لیکن اسلام مغلوب تھا۔ مسلمان گھروں کے اندر چھپ چھپ کے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن جب میرے رب نے ہاتھ کھولے، فرمایا میرا پیغمبر قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اب ان کفار سے قتال کیجئے، اور اس وقت تک قتال کیجئے جس وقت تک فتنہ یعنی کفر، شرک، الحاد کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ تو عرب میں امن آ گیا۔ اس لیے خیال کرو، آج جو میں نے آیات پڑھی ہیں سورہ توبہ کی آیات ہیں، اور غزوہ تبوک کا ذکر ہے، غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا 9واں سال ہے، 9 ہجری ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، اس ہرقل نے تیاری شروع کی ہوئی ہے مدینہ پر، عرب پر حملہ آور ہونے کی، اور 40,000 اس فوج تیار کی، اور فوج کو 1 سال کی تنخواہیں بھی ایڈوانس دے دی ہیں، اتنی تیاری سے آ رہا ہے ہرقل۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، قربان جاؤں آمنہ کے لال پر،
آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، فرمایا میرے مریدو تیاری کرو جہاد کی، جو روم کی سرحد ہے تبوک کا مقام، روم کی سرحد پہ جا کے ان کا سامنا کریں گے، اپنے علاقے کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا لمبا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا۔ اور ذرا دیکھو صحیح، اسلام میں یہ واحد غزوہ ہے جسے جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تکلیفوں والی جنگ، تنگی والی جنگ، مشکلات والی جنگ۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ گرمی بھی ہے شدید، اور گرمی بھی عرب کی۔ دوسری وجہ کہ باغ بھی بالکل اتار ہیں، فصل اتارنے کا موسم ہے، اور یہ جو سیزن ہوتا تھا عرب کے لوگوں کے لیے بڑا قیمتی ہوتا تھا، اسی سیزن میں کھجور اتارتے تھے، سارا سال اسی پہ ان کا نظام چلتا تھا۔ گرمی بھی عروج کی، دن بھی سیزن کے، پھل تیار ہے، اور نمبر 3 سفر بھی بڑے دور کا ہے، اور نمبر 4 صحابہ کے پاس خرچے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں، کیونکہ ذمہ دار کے پاس تو پیسہ تب ہوتا ہے نا کہ جب اس کی فصل اترتی ہے، اور جب فصل قریب ہو تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنے سخت حالات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اعلان فرما دیا، بھائی تیاری کرو۔ سبحان اللہ، تیاری شروع ہو گئی، فنڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چندے کا اعلان کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من جہزا، جس نے اس غزوے کے لیے تیاری کی اور دوسروں کو تیاری کروائی، فلہ الجنہ، میرے صحابہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تیاری کرو۔ تیاری شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے جس میں نبی کے عظیم شاگرد ابو بکر صدیق کا نام نہ آتا؟ اٹھا صدیق اکبر، گیا اپنے گھر میں، سارا کچھ جو کچھ تھا ابو بکر صدیق کے پاس سارا کچھ اٹھا کے لے آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی میں ڈال دیا، جو کچھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے یا نہیں چھوڑ کے آیا؟ سبحان اللہ۔ صدیق جواب دیتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا، سب کچھ صدیق لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال، نصف پراپرٹی، نصف سرمایہ لے آئے۔ محسوس نہ کرنا، ایک بات ضمناً کر رہا ہوں، چلتے چلتے آ گئی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہیں، ان کے نظام کو رب چلاتا ہے، لیکن مسجد کے ساتھ جب تعاون کیا جائے کم از کم اتنا تعاون ضرور کرنا چاہیے کہ جتنے پیسوں پہ ہمارے بچے راضی ہو جاتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تم کوئی صدقہ کرتے ہو نا تو وہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاتھ سے ہو کے گویا کہ وہ چیز مستحق کے پاس جاتی ہے۔ آج نفس روکتا ہے، اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ نفس روکتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، فقیر ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب نے تو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ او میرے بندو، اگر تم نمازیں بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھ لو، حج بھی کر لو، زکاتیں بھی دے دو، اگر تم مالی عبادات چھوڑ کر ساری بدنی عبادات بجا لاؤ، لیکن اللہ کے رستے میں مال لگاتے ہوئے تمہارا دل دکھتا ہے، اللہ کے رستے میں تم مال لگانے سے کتراتے ہو،
مال لگانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ فرمایا لن تنالوا البر، اس وقت تک تم کامل نیکی کو پا سکتے ہی نہیں ہو، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اللہ کے رستے میں وہ چیز نہ دے دو جس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، وہ اتار کے اللہ کے رستے میں دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لے آئے، قربان جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا غزوہ بڑے دور کا ہے، ساتھی کافی ہیں، خرچہ بڑا ہے، اس لیے مزید تعاون کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور وہ بھی راشن کے لدے ہوئے میری طرف سے قبول فرما لیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور تعاون کی ضرورت ہے۔ پھر عثمان کھڑا ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ اور 100 اونٹ مزید میری طرف سے راشن کے لدے ہوئے قبول فرما لیں۔ پھر تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ راشن کے لدے ہوئے میری طرف سے قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان سیدھا گھر چلا جاتا ہے۔ عثمان دل میں سوچ رہا ہے آج تو نبی کو بھی خوش کرنے کا دن ہے، نبی کے رب کو بھی خوش کرنے کا دن ہے۔ حضرت عثمان سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر سے دیناروں کی ایک بوری اٹھا کے لے آتے ہیں۔ وہ دیناروں کی بوری اٹھا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ وہ دیناروں کی بوری نبی علیہ السلام کی جھولی میں الٹ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے لائے ہوئے ان دیناروں کو یوں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ان دیناروں کو نبی علیہ السلام بار بار اٹھا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ذرا توجہ کر، فرمایا اللہم ارض عن عثمان، اللہم ارض عن عثمان انی راض عنہ، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، زمین پہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہم ارض عن عثمان، اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، زمین پہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے صحابہ تم سارے گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو جنت سے نہیں روک سکتا ہے، عثمان جنت کے اندر جا کے رہے گا۔ اور صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کے تعاون کیا، صحابیات نے بھی اپنے زیور اتار کے دے دیے۔ قربان جو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر اللہ اکبر، تیاری کا یہ عالم ہے، صحابہ جوش کے اندر تیاری کر رہے ہیں، لیکن کچھ غریب صحابہ ہیں جن کے پاس سواری خریدنے کے لیے پیسے بھی کوئی نہیں۔ 7 صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لا کر نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا، حضرت ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست فرما دیں، ہم ہیں غریب، سواری کا ہمارے پاس خرچہ کوئی نہیں، آپ کسی ساتھی کو کہہ کر ہمارے لیے سواری کا بندوبست فرما دیں۔ اتفاق سے نبی علیہ السلام کے پاس بھی اس وقت تک اتنا پیسہ موجود نہیں تھا کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست فرما دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نبی کے یہ صحابہ، نبی کے یہ تربیت یافتہ صحابہ جب سواری نہ ملی، نبی کی مجلس سے لوٹ رہے ہیں،
آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس جہاد میں جانے کے لیے سواری کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اے میرا پیغمبر تیرے غریب صحابہ پریشان ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں ہے، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ میرا پیغمبر تیرے بیمار صحابہ، کئی مریض صحابہ پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ کئی معذور صحابہ پریشان ہیں، معذوری کی وجہ سے ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر میرے ان خاص بندوں کو بتا دے، میں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی محتاج معذور ہے، اگر کوئی غریب ہے، اس کے لیے جہاد کے لیے جانے کا خرچہ کوئی نہیں ہے میرا پیغمبر، تو میں اللہ کی طرف سے ان کو بتا دے لیسا علیہم حرج، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم۔ میرا پیغمبر آپ کے وہ 7 مرید صحابہ جو آپ کے پاس آئے اور آپ سے مطالبہ کیا حضرت ہمیں کوئی سواری خرید کے دے دیں تاکہ ہم جہاد کے لیے جا سکیں، میرا پیغمبر آپ نے بھی جواب دے دیا میرے پاس سواری کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر آپ تو نہیں جانتے لیکن میں اللہ تو جانتا ہوں۔ میرا پیغمبر جب آپ کی مجلس سے وہ لوٹ کر جا رہے تھے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدون ما ينفقون۔ میرا پیغمبر آپ کی مجلس سے جہاد کے لیے سواری نہ ملنے پر جب وہ لوٹ رہے تھے تو رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے رو رہے تھے کاش ہمارے پاس آج کوئی پیسہ ہوتا، ہم بھی سواری خرید کے جہاد کے لیے چلے جاتے۔ یہ ہے میرے نبی صاحب، اتنا شوق جہاد ہے، اور یہی جذبہ تھا جس جذبے نے اس دور کے کافروں کو مسلمانوں کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا تھا۔ اس لیے کہ کفار کو تیری میری نمازوں کا کوئی ڈر نہیں ہے، ایک دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک مسلمانوں سے قرآن نکل جائے، دوسرا جہاد نکل جائے، پھر نام کا ہی فرق ہے، کام کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے آ جاؤ اس بات کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو نبی علیہ السلام کے صحابہ اتنے جذبات میں اتنی جرت کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف ذرا منافقوں کا بھی حال سن لو، کیونکہ منافق اور جذبہ جہاد یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ منافق نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں حضرت یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے اپنے سارے جو اس کے چیلے چمچے تھے ان سب کو واپس کر دیا اور کہنے لگا لا تنفروا فی الحر، اتنی گرمی میں اتنے دور جانا یہ تو خودکشی ہے، کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں اور رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، جانے کے لیے سواری کوئی نہیں اور رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، ہتھیار اسلحہ کوئی نہیں اور رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ رومی تو اس دور کی سپر پاور ہیں، کیونکہ منافق کا یقین اسباب پہ ہوتا ہے اور مومن کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ مومن یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ منافق عبداللہ ابن ابی نے اپنے چیلوں چمچوں کو بھی جہاد سے روک دیا۔ ایک بڑا بدماش منافق تھا، اس کا نام تھا جد بن قیس، بڑا بے حیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں،
رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں جب کوئی خوبصورت عورت دیکھ لیتا ہوں تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، لہٰذا خطرہ ہے اگر میں چلا گیا تو میں گناہ کر بیٹھوں گا، میں کوئی غلط حرکت کر بیٹھوں گا۔ اس نے یہ بے ایمانی کی نبی علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا پیغمبر ان منافقوں میں سے کچھ ایسے بے حیا بھی ہیں، کہتے ہیں مجھے نہ لے کر جا غزوہ تبوک کی طرف، میں کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کسی عورت کی محبت کا شکار نہ ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، او ظالماں جہاد سے منہ موڑ کر تو فتنے کے اندر تو غرق ہو گیا ہے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تیرے مرنے کی دیر ہے، میری بنائی ہوئی جہنم خود تجھ سے تیرا حساب لے لے گی۔ اللہ اکبر، یہ منافقین کا حال ہے۔ لیکن میرے نبی کے صحابہ نے خوب تیاری کی اور ایک روایت کے مطابق 30,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ کتنے صحابہ تیار ہو گئے؟ 30,000 صحابہ۔ اور میں نے تمہیں پہلے بتا دیا گرمی بھی عروج پر، حالات بھی بڑے تنگ ہیں اور باغ بھی بالکل تیار ہیں۔ 30,000 صحابہ تیار ہو گئے، لشکر روانہ ہوا۔ لیکن لشکر روانہ ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے بہادروں کے بہادر سیدنا علی المرتضیٰ سارے قید رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا علی میں جا رہا ہوں تبوک کی طرف، تو مدینے میں ٹھہر جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے مدینے میں ٹھہرنے کا حکم کیا۔ اب حکم سے انکار کی تو گنجائش ہی نہیں۔ پیارے علی کے دل میں جذبہ جہاد بھی عروج پہ ہے، دل میں خواہش کروٹیں لے رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش مجھے ساتھ لے جاتے تو آپ دیکھتے میں رومیوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ اور پیارا علی بول پڑا اور کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخلفنی من النساء والصبیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر، علی کے جملے میں غور کرو۔ حضرت علی بتا رہی ہیں کہ جب آمنہ کا لال اعلان جہاد کرتا تھا تو گھر میں صرف بچے اور عورتیں رہتی تھیں، صحابہ گھروں میں نہیں رہتے تھے۔ اتخلفنی مع النساء والصبیان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، تیری تو اللہ کے ہاں بڑی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی خیال کر اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے جس پہ بڑا اعتماد تھا، میں بھی ہارون کی طرح تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ علی تجھ پر میرا بڑا اعتماد ہے، لیکن اللہ انہ لا نبی بعدی، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون بھی اللہ کا نبی تھا۔ علی تو میرا لاڈلا تو ہے، میرا پیارا تو ہے، تو فاتح خیبر تو ہے میرا علی، تو شجاعوں کا شجاع تو ہے میرا علی، تو میرا بے مثال داماد تو ہے میرا علی، حسنین کا پیارا بابا تو ہے میرا علی، بی بی فاطمہ کا سرتاج تو ہے میرا علی، لیکن اللہ انہ لا نبی بعدی، اللہ کا قانون ہے، اللہ نے میں محمد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تجھے منصب نبوت تو نہیں مل سکتا، لیکن جس طرح موسیٰ کے بھائی ہارون کی عزت ہے میرے ساتھ اللہ نے تجھے بھی ایسی عزت سے نوازا ہے۔ علی گھر میں ٹھہر جا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور ٹھہر جائے
فرمایا علی مدینے کے منافقوں کو جس طرح تو کنٹرول کر سکتا ہے شاید اور کوئی کنٹرول نہ کر سکے۔ پیچھے یہ منافق گڑبڑ کریں گے مدینے میں، کیونکہ یہ منافق تو بہانے کر کے رہ رہی ہیں، اس لیے تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ پیچھے کا سارا نظام ٹھیک رہے۔ خیر توجہ کر میرا دوست، لشکر روانہ ہو گیا، لشکر روانہ ہو رہا ہے، لشکر نکل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، ہر غزوے کے اندر نبی علیہ السلام سفر سے پہلے بتایا نہیں کرتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ سفر بھی بڑا دور کا تھا، سفر بھی بڑی مشقت اور تکلیف کا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا کہ تبوک کے مقام تک جانا ہے میرے مریدو۔ صحابہ نے خوب تیاری کر لی، لشکر تیار کھڑا ہے رواں ہونے کے لیے۔ اب سوچ رہے نبی علیہ السلام جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں؟ واہ قربان جاؤں تیری عظمتوں پہ ابو بکر صدیق، واہ قربان جاؤں تیری شان پہ پیارے ابو بکر صدیق۔ نبی علیہ السلام کے مجاہدوں کی جماعت میں بڑی عمر کا بوڑھا ابو بکر صدیق بھی کھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او ابو بکر صدیق آجا، تیرے کندھوں میں بڑھاپے کے باوجود بھی بڑی طاقت اور زور ہے، تو بڑھاپے کے باوجود مجھے اٹھا کے پہاڑ پہ جو چڑھ گیا تھا، اس لیے تیرے اندر ایمان جوان ہے۔ صدیق ادھر آجا، جھنڈا تو اپنے ہاتھ میں اٹھا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں نبی بھی امام المجاہدین ہوں، میرا صدیق بھی مجاہدوں کا امام ہے، میرا علی بھی مجاہدوں کا امام ہے، میرا عمر بھی مجاہدوں کا امام ہے، میرا عثمان بھی مجاہدوں کا امام ہے، اس لیے کہ میں محمد بھی شجاع ہوں، بہادر ہوں، جرأت مند ہوں، بزدل نہیں ہوں، اور میرے صحابہ بھی بہادر تھے، شجاع تھے، بزدل نہیں تھے، بڑے جری تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا آ جاتا ہے، لشکر رواں دوائیں تبوک کے مقام کی طرف۔ حال ذرا دیکھ میرا دوست جو کر، آج ہمیں ایک وقت کی روٹی نہ ملے اللہ کے گل شروع کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کو دیکھ تو صحیح نا، امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، دو دو تین تین صحابی ایک وقت میں ایک ایک کھجور پہ گزارا کر رہی ہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ ایک وقت آیا کہ بالکل بھوک انتہا کو پہنچ گئی، صحابہ بھوک سے نڈھال ہونے لگے، لیکن رواں دوائیں سفر کی طرف، کیونکہ صحابہ کو یقین تھا شہید ہونے میں تو دیر ہے لیکن اللہ کی جنت کے اندر داخل ہونے میں دیر کوئی نہیں۔ صحابہ رواں دوائیں جا رہے ہیں، صحابہ بھوک سے نڈال ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو آ کر مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو ایک ایک جانور، کچھ جانور ہم ذبح کر لیں تاکہ ساتھی سیر ہو کر کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن اتنے میں پیارا عمر آیا۔ پیارے عمر نے آ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں پہلے سے کم میں، ایک ایک سواری پر 5 بندے ہیں جو نمبر پہ سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، ایک سواری پہ ایک سوار بیٹھا ہے تو 4-7 پیدل چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزید جانور ذبح ہو گئے تو سواریاں اور کم پڑ جائیں گی۔ فرمایا عمر تو پھر کوئی حل بتا کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا امنا کے لال میری آپ کے ساتھ زندگی گزر گئی ہے، اللہ آپ کی نبوت والے چہرے کا بڑا حیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے پاس تھوڑا تھوڑا راشن موجود ہے، تھوڑی تھوڑی کھانے کی چیزیں موجود ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا جو راشن موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ راشن جمع کر کے لاتا ہوں، آپ اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ اللہ تو بڑی برکتوں والا ذات، اللہ تو بڑی برکتوں والی ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرمائیں،
تاکہ اللہ برکت ڈال دے۔ راشن جمع ہو گیا، جب تھوڑا سا راشن اکٹھا ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، اپنی برکت والے ہاتھ اٹھا دیے۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال پر نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں جب ایک موحد آدمی، کیا لفظ بول رہا ہوں، ایک مشرک نہیں، ایک موحد آدمی جس کی داڑھی سفید ہو، جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس توحیدی کی اتنی عزت ہے، جب یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہو میرے فرشتوں مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ رہا ہے۔ جب توحیدی سفید داڑھی والا، اس کی اللہ کے ہاں اتنا عزت ہے، احترام ہے، اللہ اس سے حیا کرتا ہے۔ ادھر تو امام الانبیاء علیہ السلام کا چہرہ ہے، ادھر تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ ہیں۔ دعا فرمائی نبی علیہ السلام نے، اس راشن پہ پردہ ڈالا، دعا ختم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی ساتھی ہیں سارے اپنے برتن لے کر آ جاؤ، آج میں محمد اپنے ہاتھوں سے تمہارے درمیان راشن تقسیم کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ راشن تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سارے ساتھیوں نے اپنی مشکیں بھر لی، اپنے سارے برتن بھر لیے، سب کے پاس راشن پورا ہو گیا، لیکن اس برتن میں راشن اتنے کا اتنا ہی موجود ہے۔ اب میرا دوست مسئلہ سمجھ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا امام الانبیاء ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا امام لیکن اس رزق میں برکت ڈالنے والا رب الانبیاء ہے۔ اس لیے کہ برکتیں ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟ راشن پورا ہو گیا، صحابہ سیر ہو گئے، سفر آگے روانہ ہو گیا، چلتے جا رہے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی کوئی نہیں ہے، صحرا کا سفر ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کوئی نہیں ہے۔ مختلف مشورے شروع ہو گئے، کئی صحابہ نے تو اس طرح کیا، جانور ذبح کیا، پیاس کی شدت سے اس جانور کے پیٹ سے جو پانی ملا، پانی کو ایک ایک گھونٹ کر کے پی لیا، تاکہ ہماری زندگی کی سانس کی جو یہ ترتیب ہے یہ بحال رہے۔ پیارا بکر صدیق، لاڈا ابو بکر صدیق آ گیا نبی علیہ السلام میں، صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اللہ کی بارش نصیب فرما دے گا، سارے سال کی پانی کی ضرورت پوری ہو جائیں گی۔ انبیاء علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، امام علیہ السلام نے پھر ہاتھ، بارش مانگنے والا ہے، بارش دینے والا اکیلا کون ہے؟ آمنہ کا لال بارش مانگنے والا ہے، بارشیں دینے والا اکیلا کون ہے؟ اگر میرا وہ رب نہ چاہے بارش کی ایک بوند بھی زمین پہ آ نہیں سکتی، اس لیے کہ بارشیں دینے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، صحابہ فرماتے نبی علیہ السلام نے بھی ہاتھ نیچے ہی کیے اور بادل پہنچ گئے، برسات شروع ہو گئی، اس صحرا کے اندر بارش نے برسنا شروع کر دیا، پانی جمع ہونا شروع ہو گیا، پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور صحابہ نے خوب سیر ہو کر پیا، اور خوب صحابہ نے اپنے برتن بھی بھر لیے، تیاری ہو گئی ہے، سفر چلتا جا رہا ہے، سفر چلتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے لشکر کو لے کر پہنچ گئے تبوک کے مقام پر، اللہ اکبر، پہنچ گئے کس مقام پر؟ تبوک کے مقام پر، اللہ، لیکن آگے روم کوئی نہیں، اللہ، ہرکل کو کسی نے جا کے بتا دیا تجھے کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے محمد کے ساتھ مقابلہ، اس لیے
جتنا پیار موت سارے کافر اکٹھے ہو کے آئے دنیا کی زندگی نہیں تھی جتنی محبت اللہ کی جنت سے تھی. ساری دنیا پیٹھ دے کے واپس جانے پہ مجبور ہو گئی ہے. اس لیے میرا دوست خیال کر نبی علیہ السلام اپنا آبا کی جماعت کو لے کر تبوک کے مقام پہ پہنچ گئے اور ہرقل بادشاہ فوجی لے کر واپس چلا گیا ہے. میں نے مقابلہ کوئی نہیں کرنا, میں نے کوئی نہیں کرنا. جتنی بڑی چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں نبی علیہ السلام کے پاس ان ریاستوں کے جو ذمہ دار لوگ شروع کر دیا. آ کر وہ تسلیم ہوتے گئے, جزیہ دینے کے لیے تیار ہوتے گئے. اس لیے میرا دوست سمجھ, یہ زمین کس کی ہے؟ اور بول کس کی ہے؟ یہ زمین رب کی ہے. اس لیے اس زمین پہ حکمرانی کا حق رب والوں کا ہے, بتوں والوں کا نہیں ہے, سورج کے پجاریوں کا نہیں ہے, بتوں کے پجاریوں کا نہیں ہے. اس لیے میرا دوست خیال کر, امام الانبیاء علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. بات اتنی سی ہے, مسلمان کا کام ہے اللہ پہ توکل کرنا, باقی راستے سیدھے کرنے والا تو اکیلا کون ہے؟ بدر کا میدان ہے, 313 صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس, سامنے اور لشکر جرار کھڑا ہے. 313 صحابہ ہیں, پہلی دفعہ کا مقابلہ ہے. نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے. اللہ بدر کا میدان گواہ ہے. پیار ابو بکر صدیق کہتا ہے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کی جا رہی ہیں, فرمایا اللہ یہ میری 14 سال کی محنت ہے, اللہ اگر آج انہیں شکست ہو گئی, قیامت کی صبح تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اگر اپنی توحید کو زندہ رکھنا چاہتا ہے, اللہ نصرت فرما, مدد فرما. اللہ تو ابابیل سے جو کام لے سکتا ہے, آج میں محمد کے صحابہ سے کام لے لے. صحابہ کہتے ہیں میدان سج گیا, مارکا شروع ہو گیا. ہم تلوار لے کے کافر کے قریب جاتے تھے, ہماری تلوار بھی کافر کی گردن کو پہنچتی بھی نہیں تھی کہ کافر کی گردن اڑ جایا کرتی تھی. اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتوں کی فوج اتار دی تھی. اس لیے خیال کر میرا دوست, مومن کا اعتماد صرف کس کی ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات پہ ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے میرا دوست؟ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے. اللہ کا خوف بھی ہر وقت دل میں موجود رہے, اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہر وقت دل میں موجود رہے. اس لیے کہ اللہ سے نہ امید ہونا بھی کفر ہے, اور اللہ سے ڈر کا ختم ہو جانا بھی کفر ہے. دونوں چیزیں کفر ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارد گرد کے لوگ تسلیم ہو گئے, وہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا, ان کے جزیے مقرر ہو گئے. کئی ارد گرد کے لوگ متاثر ہو گئے. انہوں نے جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کردار دیکھا, گفتار دیکھی, جرأت دیکھی, اللہ سے تعلق دیکھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو مریدو واپس چلتے ہیں. اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. واپسی کا سفر شروع ہو گیا. اب میرا دوست ذرا توجہ کر, کچھ تو منافق تھے جنہوں نے بہانے کیے, اور بہانے کر کے وہ جہاد کے لیے نہیں گئے تھے. لیکن منافقوں کے علاوہ چند مخلص صحابہ بھی کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے.
उधर नबी अलैहिस्सलाम की वापसी का ऐलान हुआ, पता चला कि लश्कर वापस आ रहा है, खबर आ गई। इधर मदीना के अंदर जो चंद मुखलिस सहाबा थे जो किसी वजह से जिहाद से रह गए थे, वो परेशान हो गए कि नबी अलैहिस्सलाम तो तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके सामने क्या उज़र रखेंगे, क्या बात रखेंगे। कुछ सहाबा ने तो ये किया, नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही मस्जिद नबवी के अंदर चले गए। चंद सहाबा थे और मस्जिद नबवी के सतूनों के साथ अपने आप को बांध लिया कि हमने खाना भी कोई नहीं, पीना भी कोई नहीं, जब तक आमना का लाल खोलेगा नहीं, हमारी गलती मुआफ़ करेगा नहीं, उस वक़्त तक हमने खाना कोई नहीं, पीना कोई नहीं, हम इसी तरह सतूनों से बंधे रहेंगे। और 3 सहाबा इनके अलावा थे, 3 सहाबा इनके अलावा थे जिनकी तौबा का सिलसिला 40 दिन तक मुअख्खर हो गया था। लेकिन यहाँ गुफ्तगू को रोकते हैं। यहाँ से जो अगला हिस्सा है कि इन तीनों की तौबा कैसे कबूल हुई और वो सतून वाले थे उनको किस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने खोला, इस अगले हिस्से को आइंदा जुमे पे बयान करूँगा, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।